بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی خان ہے. آج سے میں نے یہ پہلا ولاگ سٹارٹ کیا ہے. آج 21 فیب ہے 2024. آج سے میں اپنا ڈیلی کا ولاگ آپ کو دیا کروں گا انشاءاللہ. آج جس ٹاپک کے اوپر میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، آج ہم 3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے پاکستان کے اوپر اثرات بھی شیئر کریں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل کا نام ہے دا ڈیتھ آف ڈیموکریسی ان پاکستان. پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا حال ہو چکا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میرا تجزیہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب جمہوریت کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی. اس کے لیے ہمیں ایک الگ نظام ڈھونڈنا پڑے گا. اب وہ نظام کس شکل میں آئے گا، اس کے کیا فائدے ہوں گے اور کس طرح سے وہ لاگو ہوگا، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. آج پہلی خبر جو آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خبر ہے سپریم کورٹ کے فیصلہ. الیکشنز کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اچھے پورے جو بھی 2024 کے انتخابات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. ان انتخابات کے ختم ہونے کے بعد جو قلعدم قرار دینے کے لیے محمد علی بریگیڈیئر صاحب ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے 2012 میں ریٹائر ہوئے. انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ قلعدم قرار دیا جائے انتخابات کو، ریڈنگ ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر 19 تاریخ کو پہلی پیشی تھی لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے. کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ ان کو گرفتار کر کے لائیں یا اپنی کسٹڈی میں لائیں، اداروں کو پابند فرمایا تھا. لیکن اس کے بعد آج وہ فارن چلے گئے، بحرین چلے گئے اور 1 وے ٹکٹ لیا. انہوں نے واپسی والا ریٹرن ٹکٹ نہیں لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی پلان کے تحت یا پھر خوف کے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگ گئے اور آج وہ پیش نہیں ہوئے. تو 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ آج وہ درخواست میں مٹا دی گئی کہ محمد علی صاحب نے اگر درخواست دی تھی تو وہ پیش کیوں نہیں ہوئے. ان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا تجزیہ میں اگر آپ کو کروں تو پاکستان کے اندر ادارے اتنے سٹرونگ ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر حق گو ہے تو اس کو حق نہیں ملے گا. اب جمہوریت جو ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس 10-15 بدماش اور اس کے علاوہ 200-300 بندوں کی پاور ہے جو اٹیک کر سکتے ہیں آپ اس کے آفس کے اوپر، تو متعلقہ حلقے گن پوائنٹ کے اوپر جا کر اپنے فیصلے لکھواتے ہیں یا پیسہ چلتا ہے یا پھر بڑی سفارش چلتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پاکستان کے اندر آپ پالیٹکس بالکل بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ جیت بھی جائیں گے تو 50,000 یا 70,000 کے ساتھ آپ کو پھر ہرا دیا جائے گا. اس کے بعد جو دوسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خبر ہے پاکستان کے اندر جو جمہوریت ابھی پروان چڑھ رہی ہے، اس کے اوپر جو نئی حکومت سازی ہوئی ہے، اس میں جس طرح سے تقسیم ہوئی، بندر بانٹ ہوئی، اس کو کہتے ہیں بندر بانٹ. آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا کراچی کے اندر، لیکن مذہبی تنظیمات کو کرش کر کے اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو وہاں پر کمزور کر کے پھر ایم کیو ایم کو دوبارہ سے جگایا گیا، جو کہ زیادہ دور میں پروان چڑھی تھی. ان کو دوبارہ سے ڈکٹیٹر مائنڈڈ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے ان کو دوبارہ سے پھر پروان چڑھایا. 17 سیٹیں دیا کراچی میں جہاں ان کو 7, 6 یا 5 بھی نہیں مل سکتی تھی. اور پھر ایک گڑشو پرانی پی ڈی ایم 15 جماعتوں سے ٹوٹ کے 13 جماعتوں سے اب 3 جماعتی اتحاد بن گیا ہے. ایم کیو ایم کا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کمزور ترین حکومت ہے اور یہ حکومت میرے خیال میں کوئی حال 6 مہینے میں پورے نہیں کر پائے گی. اور پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو بندر بانٹ چل رہی ہے، یہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی موت کی آخری علامت ہے. اس لیے میں نے کہا ڈیتھ آف ڈیموکریسی ان پاکستان، مطلب یہ حکومت جو بنی ہے یہی پاکستان کی جمہوریت کی موت کی سب سے بڑی علامت ہے، سمبل ہے. اس کے بعد ہم اگلی خبر کے اوپر جا رہے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب پوری پی ٹی آئی اور باقی جو اتحاد ہے، یہ بہت بڑی خبر کرنے جا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر. یہ تمام جماعتیں قاضی فیاض عیسیٰ کا وہ فیصلہ جو اس نے قادیانیت کے حق میں دیا ہے، مذہبی تنظیمات کو ایکٹیو کرے گا، چارج کرے گا، وہ پوری پاور کے ساتھ میدان میں اتریں گی. پھر ان کے ساتھ یہ جو اب اپوزیشن بننے جا رہی ہے پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی، قوم پرست جماعتیں، جی ٹی اے کے کچھ لوگ، یہ تمام لوگ ان کی پاور بنیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں تک آپ کو اس بات کا احساس ہوگا، ایک بہت بڑا احتجاج آپ کے سامنے آئے گا. اور اگر قاضی فیاض صاحب اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں کرتے تو میرے خیال میں پاکستان میں یہ پچھلے تمام دھرموں اور پروٹیسٹ کا ریکارڈ توڑ دے گا.
اور اس کے افیکٹ پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت بڑے آنے والے ہیں. اس ایک دھرنے کے بعد اگر یہ 10 سے 15 دن سروائیو کر گیا، اس ایک دھرنے کے بعد آپ کو پیٹرول، ڈیزل اور باقی پرائسز اوپر جاتی نظر آئیں گی. پاکستان کی معیشت بالکل آپ کو ٹوٹی ہوئی اور کمزور نظر آئے گی. اور اس کے ذمہ دار میرے خیال میں یہ حکومت ہے. آپ دیکھ لیں سب سے پہلے ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے. اتنے حالات خراب ہو گئے کہ نگران حکومت کے اوپر گیس کا، پیٹرول کا، کھاد کا، باقی تمام چیزوں کا یہ بوجھ ڈالنا پڑا کہ اس کے ریٹس ہائی کیے گئے. اور جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کو پہلے تو ایک الیکشن کے اوپر جو پروٹیسٹ ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا، پھر ان کے ساتھ ایک مذہبی تنظیمات کا پرزور ایک نیا پروٹیسٹ کالی فائل فیصلے کے بعد ملے گا. کمزور ترین حکومت، مری ہوئی اکانومی، مری ہوئی جمہوریت، اور پھر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ، اور اس کے بعد آنے والے افیکٹ آپ خود سوچیں. اوپر سے آئے آپ خود سوچیں کہ ملک کی معیشت کہاں جائے گی. اور وہ میں یہ کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مذہبی تنظیمات غلط دینے جا رہی ہیں پروٹیسٹ کے اوپر جو کرنے جا رہی ہیں احتجاج، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح کا ایک فیصلہ ابھی دینے کی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک اس طرح کس سچویشن میں ہے اور اس کے افیکٹ کیا ہوں گے. ایک ہنٹ دے کے جا رہا ہوں، ہنٹ دے رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جتنے بھی چیف جسٹس یا آرمی چیف یا کوئی اسٹرانگ پوزیشن رکھنے والے بیوروکریٹس جتنے بھی ریٹائرڈ ہوئے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یا تو بہت پیسہ اکٹھا کیا، یا کوئی جزیرے خریدے فارن میں، یا کوئی اپنے ڈیسیژن ایسے لے کر گئے کہ اس کے بعد پھر ان کو یورپین کنٹریز نے ویلکم کہا اور ان کو اپنی مراد دی، ان کو ایک پورا سسٹم ملا جا کر انجوائے کرنے کا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا کوئی موجودہ چیف جسٹس ایسے فیصلے تو نہیں لے رہے کہ جو وہ اپنے فیوچر کو اسٹیبل کرنے کے لیے اور مخالف جو دھڑے ہیں مذہبی تنظیمات کے، یا دین کے دشمن ہیں، یا جو کفر ہے، یا جو یورپین کنٹریز سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، کیا ان کو خوش کر کے کوئی ایسا مقصد حاصل تو نہیں کرنے کی کوشش کرے کہ میرے جو ریٹائرمنٹ سے چند مہینے رہ گئے کوئی ایسے ڈیسیژن میں دوں کہ پھر مجھے وہاں سے مطلب ویلکم کیا جائے. تو 90 تولی بات کر رہا ہوں. جمہوری فیصلے دیکھ لیں، نواز شریف کو بلایا گیا، دلہا بنا کر لائے ان کو، وہ ڈیسیژن دیکھ لیں. عوامی رجحان ان کی طرف نہیں تھا، اس کے باوجود ان کو 16-17 سیٹوں سے 80 سیٹیں دی گئیں، وہ دیکھ لیں. پیپلز پارٹی کو بڑا شیئر ملا، وہ دیکھ لیں. کمزور ترین ایم کیو ایم کی جماعت کو اتنی بڑی شیئر ملا، 17 سیٹیں ابھی مخصوص بھی ملیں گی، 23-24 تک چلی جائیں گی، وہ دیکھ لیں. ان تمام چیزوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں اور اس کے بعد پھر موجودہ سیٹ اپ کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارے خدشات ہیں. رکھ رکھاؤ کی باتیں کرو، آپ کا دماغ کھول رہا ہوں تھوڑا سا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، پری پلان ریگنگ، 47 فارم اور ہیں، 45 فارم اور ہیں. اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں کیسے پری پلان. 47 نمبر فارم پہلے بن گئے ہیں، 45 نمبر بعد میں دیے. اگر آپ نے اس کا سب سے بڑا افیکٹ کیا پڑا ہے، کمزور آروز بٹھائے. آپ کے ریٹرننگ آفیسر سارے کمزور تھے. اگر وہ ایکسپیرینسڈ ہوتے، ایکسپرٹ ہوتے تو پہلے ریگنگ جس طرح ہوتی رہی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا ویسے کرتے. پہلے تو الزامات آتے تھے کہ ریگنگ ہوئی ہے لیکن پروف نہیں تھے. اب تو 45 نمبر فارم 47 کے اوپر بالکل پورے اتر ہی نہیں رہے. تو پری پلان تو تھا لیکن ایکسپرٹ نہیں بیٹھے تھے، نقصان کر کے بیٹھ کے. 45 نمبر فارم امریکہ کے پاس چلے گئے، 47 بھی ساتھ چلے گئے. اب وہ اس کی بھی کیلکولیشن کریں گے اور ادھر سے رزلٹ دیکھیں گے تو سوالات جنم لیں گے اور اس کو کوئی مان بھی نہیں رہا. 70-80 سیٹوں کے اوپر مسئلہ ہے. سچ ہے یا جھوٹ، اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ میں کل تقریر کی، وہ کہہ رہے تھے 15 سیٹیں اوپر نیچے ہو گئی ہوں گی. اٹ مینس کہ آپ رائٹ ہینڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور نوملی کا بھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوا ہے. وہ 15-20 آپ کہہ رہے ہیں، 10-15 آپ کہہ رہے ہیں، 70-80 پہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریگنگ تو ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیٹیں ہو گئی ہوں گی. مینس آپ کو پتہ ہے کہ ہوئی ہیں. جتنی کھلی ہیں 13 میں آپ نے 10-15 کا فگر ڈال دیا تاکہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ہم کہیں دیں کہ صرف یہی سیٹ سی.
جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آروز ٹرین نہیں لگایا آپ نے، دھاندلی کرنے جا رہے ہیں لیکن آروز کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے آپ۔ اس کے علاوہ آپ نے 45 نمبر فارم دیے موقع پہ، جب پریزائڈنگ دے کر 45 نمبر فارم آیا تو 47 میں تبدیلی کر دی۔ بالکل بھی آپ تجربہ نہیں رکھتے سیاست کا، آپ کو پتا تھا کہ آپ نے پکڑے جانا ہے۔ آج کے دور میں ہر پولنگ کے اوپر ہر کسی کا ایجنٹ ہے، پھر جہاں ان کے ایجنٹ نہیں تھے وہاں دوسری پارٹیز نے دے دی ان کو 45 نمبر فارم۔ تو مسئلے تو ہیں، اور اب یہ پہلی ریڈنگ ہے لیکن جلد بازی میں ہوگی جو ثابت بھی ہو گئی ہے۔ تو اب مجھے بتایا کہ پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر جب لائرز کے پاس ہیں، اور عدلیہ نے اپنے عارض اس لیے نہیں دیے کہ اگر کوئی ریڈنگ ہو جائے تو ہمارے بیچ میں ہاتھ نہ ہو، ہم بدنام نہ ہو۔ فیس سیونگ کرنے جا رہے تھے لیکن فیس سیونگ مل نہیں رہی۔ کمشنر صاحب کے بیان نے جن تین پرسنالٹیز کو ٹچ کیا وہاں سے آپ کی فیس سیونگ تو نہیں رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اگر کمشنر صاحب نے جن حلقوں میں کہا ریڈنگ ہوئی ہے وہاں سے 46، 47 اور 48 ان کو نوٹیفیکیشن کو قلعدم کرا دیا گیا۔ اب وہاں کیلکولیشن ہوتی ہے تو اس کا فیصلہ آتا ہے کہ کمشنر صاحب ٹھیک تھے، تو اس کا مطلب کہ پھر اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو پھر ان شخصیات بھی تو ٹھیک ہیں جن کا انہوں نے نام لیا، الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس ایٹسٹرا، جن کا نام لیا کہ یہ شامل ہے۔ اس کا مطلب اگر کیلکولیشن اس کی ٹھیک تھی تو بات بھی تو اس کی ٹھیک تھی۔ تو اگر آپ تھوڑی سی ہاں رکھتے ہیں سیاست کے بارے میں تو آپ دیکھیں چیف جسٹس جس منصب پر بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ الزام لگا رہا ہے، اس کو ثبوت دینے چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جس منصب پر بیٹھا ہوں جب یہ کیس آئے گا، پروف سامنے آئیں گے تو ہم اس وقت جا کر اس کے اوپر جو فیصلہ کریں گے آپ پڑھ لیجیے گا اس میں کیا ہے۔ لیکن اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو وہ کورٹ میں آئے اور اس کو آگے لے کر چلے۔ چیف جسٹس اس وقت نہیں کہہ سکتا الزام لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ عام بندے کا کام ہے۔ تو آج کی ویلاگز کو ہم ویلاگ میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ ایسا کچھ سیکھنے کو ملے گا جو آپ کی سوچ ہے۔ آپ کا کرنٹ افیئر کا پیپر، آپ کا انگلش ایسے اور کچھ حد تک پاکستان افیئر، یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ اور انٹرنیشنل ریلیشن اور پولیٹیکل سائنس کے پیپر اگر آپ نے دینے ہیں تو انشاءاللہ آئر، پول سائنسز، یہ سبجیکٹ آپ کے کور ہوں۔ تمام دوستوں کا شکریہ۔